جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول جر و تعدیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. تو جر و تعدیل میں ہم نے کہا تھا کہ 4 ہمارے میجر ٹاپکس ہیں. ایک تو تعارف کی بحث ہم نے پڑھی. پھر ائمہ جر و تعدیل میں سے کچھ ائمہ کا ہم نے مطالعہ کر لیا. لاسٹ ٹائم امام مسلم کا ہم نے دیکھا تھا. اور بھی کافی سارے ہیں، عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی وغیرہ کافی سارے ہیں، دارقطنی، ابو حاتم رازی اور ابن ابی حاتم، عجلی، عقیلی، کافی سارے لوگ ہیں. لیکن بہرحال لمبی بحث ہو جائے گی. تو مصادر کی بحث نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مصادر، یعنی جر و تعدیل کی جو پرائمری سورسز ہیں. اس کے بعد ہم قواعد کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے. مصادر میں نا اس کا ایک موٹا سا نقشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. کچھ تو تاریخ کی کتابیں یعنی اس عنوان سے لکھی گئی ہیں. یعنی مصادر سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہمیں جر و تعدیل کے اقوال ملیں گے، راویوں کے اوپر جرح، ٹھیک ہے، کہ یہ راوی ثقہ ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، منکر الحدیث ہے، جائز الحدیث ہے، زائب الحدیث ہے، کیا ہے، مختلط ہے. تو وہ یا تو تاریخ کی کتابیں یعنی اس نام سے لکھی گئی ہیں، جیسے امام بخاری کی التاریخ الکبیر، اس کو ہم دیکھتے ہیں آج. یہ جر و تعدیل کی کتاب ہے. تو ایک اور علم ذرا اس سے جر و تعدیل کے علاوہ مطلب ایک اور نام بھی استعمال ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اسماء و رجال. اسماء و رجال میں بعض اوقات بایوگرافی زیادہ آتی ہیں، زیادہ جرح نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر صرف محض بایوگرافی ہے نا، احوال زندگی، حالات زندگی ہے، تو اس کو اسماء و رجال کہہ دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات اسماء و رجال کی کتابوں میں بھی جر و تعدیل آ جاتی ہے. مطلب یہ چیزیں دونوں اوور لیپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو التاریخ الکبیر یہ امام بخاری کی کتاب ہے. تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی کتاب ہے. تاریخ اسلام امام ذہبی کی کتاب ہے. یعنی اس میں جر و تعدیل آپ کو مل جاتی ہے راویوں کے بارے میں. دوسرا تاریخ کے بعد دوسرا جو ہے طبقات کی کتابیں. طبقات مین گریڈز، جیسے الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اگر آج ٹائم ہمیں ملتا ہے. تیسرا ثقات کے نام سے کتابیں لکھی گئیں، یعنی ثقہ راوی، معرفت الثقات ہے، عجلی کی کتاب ہے، ابن حبان کی کتاب ہے الثقات. ٹھیک ہے. چوتھا ضعفاء کے نام سے کتابیں لکھی گئیں. تو یہ بھی کافی سارے لوگوں نے لکھی ہیں. الضعفاء والمتروکین امام نسائی کی کتاب ہے. الضعفاء الکبیر عقیلی کی کتاب ہے. القامر فی ضعفاء رجال ابن عدی کی کتاب ہے. میزان الاعتدال فی نقد الرجال، نقد کہتے ہیں وہی چھان پھٹک کرنا، ذہبی کی کتاب ہے. لسان المیزان ابن حجر کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آگے رجال کی کتابیں، رجال کے نام سے تہذیب الکمال فی اسماء رجال مزی کی کتاب، یہ کافی معروف ہے. سیر اعلام النبلاء یہ تو ہم نے کافی پڑھی ہے، امام ذہبی کی کتاب ہے. تہذیب التہذیب یہ ابن حجر کی کتاب ہے. تقریب التہذیب یہ بھی ابن حجر کی کتاب ہے. یہ تہذیب التہذیب کا خلاصہ ہے تقریب التہذیب جو ہے. پھر اس کے بعد رجال کے بعد پھر القاب کی کتابیں ہیں، یعنی مختلف پہلوؤں سے کتابیں لکھی گئی نا، تاریخ کے زاویے سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ثقہ راویوں کے اوپر، ضعیف راویوں کے اوپر. پھر جو ہے وہ رجال کا بایو ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے. پھر یہ ہے کہ القاب جو راویوں کے ہوتے تھے، لقب، نزہۃ الالباب فی الالقاب ابن حجر کی ہے. پھر کنا یعنی کنیتیں، یعنی ابو فلاں ابو فلاں. ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے. پھر انصاب یعنی نسب، ناموں کے اعتبار سے. کنیتوں کے اعتبار سے الکنا بخاری کی کتاب ہے، یہ تاریخ الکبیر کے ساتھ ہی پبلش ہوتی ہے. الکنا والاسماء امام مسلم کی بھی ہے. انصاب کی بھی کتابیں لکھی گئیں. سمانی کی کتاب کافی معروف ہے انصاب کے اوپر. اللباب فی تہذیب الانصاب یہ ابن اسیر کی کتاب ہے، ابن الاسیر کی. پھر اس کے علاوہ علل کی کتابیں لکھی گئیں، اس میں حدیث کے بارے میں سندوں کی علتیں، متون کی علتیں. جیسے علی بن مدینی کی العلل ہے. امام احمد بن حنبل کی بھی ہے العلل معرفت الرجال. امام ترمذی کی بھی العلل الکبیر. ابن ابی حاتم رازی کی بھی ہے العلل. دارقطنی کی بھی ہے علل کے نام سے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں بھی اسماء و رجال پہ آپ کو بحثیں مل جاتی ہیں. جر و تعدیل کے نام سے پھر کتابیں ہیں. الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم رازی کی، یہ
کافی معروف کتاب ہے. سوالات کے نام سے کتابیں ہیں، یعنی کسی بڑے امام سے سوال ہوتے تھے جو ان کے شاگرد کرتے تھے، ان کو پھر مدون کر دیا جاتا. جیسے محمد بن عثمان نے علی بن مدینی سے سوالات کیے، تو اسی نام سے کتاب ہے. پھر بلدان کی کتابیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ جو شہر ہوتے ہیں، یہ شہر فلاں جگہ پر کیا، اس کا جغرافیہ کیا ہے، آبادی کیا ہے. ٹھیک ہے. معجم البلدان حموی کی کتاب کافی معروف ہے، اگرچہ اس میں صرف بلدان کا تذکرہ نہیں اور بھی آ گیا. وفیات کی کتاب، راویوں کی تاریخ وفات، وفیات العیان ابن خلقان کی کتاب. خلقان کہتے ہیں یہ کانا کانا بہت کرتے تھے تو اس لیے کہا گیا کہ خلقانا کانا چھوڑ دو. خیر بار ہے، تک یہ کلام بن جاتا ہے نا انسان کا بعض اوقات. بہت نالج ہے. یہ صرف جر و تعدیل میں، یہ تو اس زاویے سے کتابیں لکھی گئی ہیں. ساری کتابیں تو ہم نے بیان بھی نہیں کی. ہاں بہت کتابیں بھری پڑی ہیں. ظاہری بات ہے سب سے فائدہ اٹھا رہا. ٹھیک ہے. تو ابھی تاریخ میں صرف ابھی آپ تاریخ الکبیر کو ہم دیکھیں گے، باقی کتابیں تو نہیں دیکھیں گے. یحییٰ بن معین کی بھی ہے تاریخ. ٹھیک ہے. اور بھی لوگوں نے تاریخ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں. وہ صرف کتابوں کا حصہ ہی مشکل ہو جاتا ہے ان کتابوں کا مطالعہ. تو پھر آپ ایک بڑی کتاب کو دیکھ لیتے ہیں. تو اب یہ تاریخ الکبیر ہے امام بخاری کی کتاب، بہت معروف کتاب ہے یہ. اب اس میں بھی روایات چلتی ہیں. اب یہ اس ایک کتاب کا آپ جائزہ لیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا تو اس ایک کتاب میں بھی کتنی گہرائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے تو جر و تعدیل ایک علم ہے، پھر اس کے سب ڈسپلن ہیں، ہر سب ڈسپلن میں 20 کتابیں ہیں، ہر کتاب ایک انسائکلوپیڈیا. تو یہ جو روایت ہے نا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، کتاب کی روایت. ابو الحسن فصوی کی روایت ہے یہ، اس کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. جسے ابن فارس دلال کی روایت کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر کے اس کو پبلش کیا گیا. تحقیق دراسہ دباسی اور نحال کی تحقیق دراسہ کے ساتھ یہ پبلش ہوئی ہے ریاض سے. کس کا؟ یعنی اس مخطوطے کی مینوسکرپٹ کی تحقیق کس نے کی؟ بیسیکلی تو یہ مخطوطات ہوتے ہیں نا، مینوسکرپٹ قلمی نسخے ہوتے ہیں. قلمی نسخہ جو ہے اب وہ تو پڑھا بھی نہیں نہ جاتا، وہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو اس کی تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پرنٹنگ کے مراحل تک لے کے آنا، پبلشنگ کے مراحل تک لے کر آنا. مقدمہ، تقدیم کا مطلب مقدمہ کس نے لکھا، پریفیس کس نے لکھا. ٹھیک ہے. تو یہ ریاض سے پبلش ہوئی ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے طبع اولیٰ 2019 میں. یعنی یہ لیٹسٹ نسخہ ہے اس کا. اس کے شاملات جب کھولیں گے نا تو کئی نسخے آپ کو مل جائیں گے اس کے. تو کوئی بھی کتاب ہے اس کے لیٹسٹ نسخے کی طرف جائیں، وہ زیادہ محقق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں پچھلی جو تحقیقات ہوتی ہیں نا وہ ان کا ذکر کرتا ہے. محقق ہمیشہ آگے لے کے جاتا ہے. تو یہ طبع جو ہے نا یہ بہت اہم ہوتا ہے. طبع اولیٰ اگر 2019 کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ تحقیق ہے. فرسٹ ایڈیشن اس کا 2019 میں آیا. یہ جو دباس اور نحال کی ہے نا، دو محققین ہیں اس کے. سر جو حدیث کا سارا علم ہے وہ تو اس سارے علم کے اوپر کھڑا ہے نا پھر. ہاں. یہ علم اس کی بیک پہ کیا ہے؟ یعنی پھر یہی آپس میں مطلب اتنا کوہیرنٹ ہے یا؟ ہاں ایسا ہی ہے. اس لیے یہ خود ان اٹ سیلف کھڑا ہوا ہے. ایسے ہی یہ آپ دیکھیں گے. اب جیسے انہوں نے مقدمہ میں یہ بحث کی ہے کہ امام بخاری پہلے آدمی نہیں تھے جنہوں نے رجال میں گفتگو کی. ٹھیک ہے. ان سے پہلے امام مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، شعبہ بن حجاج، یحییٰ بن سعید القطان، ابن مہدی، عبداللہ بن مبارک، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، یہ سب لوگ رجال کے ائمہ تھے. پھر ان میں سے بڑے شعبہ بن حجاج، یحییٰ بن سعید القطان، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، یہ بڑے شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور امام بخاری کی اس کتاب کے اوپر اسحاق بن راہویہ نے کیا تبصرہ کیا تھا وہ ہم نے پڑھا بھی تھا امام بخاری کی نا، جب بایوگرافی پڑھی تھی سیر اعلام النبلاء سے، کہ اس نے عبداللہ بن طاہر وہ جو گورنر تھا اس کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک جادو نہ دکھاؤں. اس کتاب کو اس نے جادو کہا.
کیونکہ یہ علم پہلی دفعہ جو ہے نا، پہلی دفعہ امام بخاری اس کو سامنے لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس نے اس کو جادو کہا ہے، مطلب یہ راویوں کی بایوگرافی کا علم نا. پہلے آپ نے ذکر نہیں کیا کہ اس پہ پہلے بھی امام بخاری سے پہلے بھی نہیں اس طرح سے نہیں تھا نا. ہاں، امام بخاری آپ کہہ لیں کہ جی اس علم کے اصل میں مدون ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ابو احمد حاکم نے یہ بات کہی ہے کہ مسلم بن حجاج کی جو کتاب ہے نا الاسماء والکنہ، اگر آپ دیکھیں نا تو وہ امام بخاری کی کتاب سے منقول ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ جو الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم رازی کی ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا بھی بڑا مصدر جو ہے وہ امام بخاری کی یہی کتاب تاریخ الکبیر ہے. بلکہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ابو احمد حاکم کا، وہ کہتے ہیں میں رے میں آیا، جب میں رے میں آیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ابن ابی حاتم رازی یہ بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے، ان کے والد بھی جو ہے نا ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی، یہ دو رازی نا بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے. تو ابو حاتم رازی کے بیٹے تھے ابن ابی حاتم رازی، انہوں نے ان دونوں سے سوالات کیے. یہ دونوں بھی آپس میں رشتہ دار تھے، اب میرے ذہن میں نہیں کہ ان کا رشتہ کیا تھا ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی کا. تو وہ بیٹے نے سوالات کیے، اس سے یہ کتاب مدون ہوئی الجرح والتعدیل، ٹھیک ہے. جرح و تعدیل کی کتاب ان کے اوپر پڑھی جا رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عبد ویس سے کہا کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے وہ ابن ابی حاتم کی جرح و تعدیل پڑھ رہے ہیں، یہ تو امام بخاری کی کتاب و تاریخ پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ کتاب جو ہے نا امام بخاری سے انہوں نے استفادہ بہت کیا تھا. تو وہ جن مقامات سے انہوں نے سنی تو انہیں لگا کہ یار یہ تو امام بخاری کی تاریخ الکبیر چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھی پھر ان کو کہ یہ اچھا ہے، امام بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہو اور اس کی نسبت جو ہے نا اپنے والد صاحب کی طرف کر رہے ہو، ابو حاتم رازی کی طرف اور ابو زرع رازی کی طرف کیے جا رہے. تو انہوں نے پھر ان کو جواب میں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی کتاب جب ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی کے پاس آئی تو انہوں نے کہا یار یہ بڑی کمال کا فن ہے، اس پہ لکھنا چاہیے، لیکن ہم کسی دوسرے کے ریفرنس سے نہیں لکھیں گے، ہم خود لکھیں گے. تو انہوں نے پھر امام بخاری سے استفادہ تو کیا لیکن ان کا نام نہیں لیا. باقی اس میں اضافے بھی کیے، کئی تراجم کا اضافہ کیا، اور جو امام بخاری کے تراجم تھے ان میں بھی اضافہ کیا، ٹھیک ہے. یعنی کئی نئی انٹریز لے کر آئے، جو ان کی انٹریز پہلے سے تھیں ان میں اضافے کیے، اور کچھ تصحیحات بھی کی امام بخاری کی. کیا میں یہ صحیح سمجھاؤں، یعنی یہ جو علم تھا کہ راویوں کے متعلق انفارمیشن کلیکٹ کرنا اور اس کو کتاب کی شکل دینا، امام بخاری، یہ امام بخاری، یہی بات، یہی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہی بات چل رہی ہے. تو التاریخ الکبیر جو ہے، ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ امام بخاری اس علم کے جو ہے وہ مدون ہے. دوسرا جو ہے نا امام بخاری کی التاریخ الکبیر کے حوالے سے یہ بحث لے کر آئے ہیں کہ کیا ترتیب ہے اس میں. راوی کا ذکر کرتے ہیں، اس کے والد کا، اس کے دادا کا، اس کی کنیت، اس کی نسبت قبیلے کی، اور کبھی کبھار جو ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ نسب نامے کو لمبا بھی کر دیتے ہیں، شہر کا بھی ذکر آ جاتا ہے، اور راوی کے شاگردوں کا، اس کے شیوخ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، اور اس راوی کی جو روایتیں ہوتی ہیں اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی جرح کرتے ہوئے امام بخاری بہت محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں. بہت ہوا تو منکر الحدیث کہہ دیا کسی کو، یعنی اس کی حدیث میں نکارت ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کی حدیث اجنبی پن ہے. اس لیے امام بخاری سے یہ منقول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کا حساب نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا ہے، ویسے یہ میں نے کھول کے نا اس میں سرچ بھی ہو جاتا ہے. یہ جو بخاری کی ہے نا، یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو شاملہ میں ہے 12 جلدوں میں ہے یہ کتاب. ایک دفعہ دجال کا لفظ ملتا ہے پوری 12 جلدوں میں. اب وہ بھی کوئی کمال ہی شخص ہوگا
جس کے بارے میں امام بخاری نے دجال کا لفظ استعمال کیا لیکن خود نہیں کہا اس کو بھی کہ فلانے نے اس کو دجال کہا ہے بس. ایون کذاب کا نا کوئی تقریباً آپ کہہ لیں 5-6 لوگوں کے بارے میں کذاب کا لفظ ملتا ہے پوری 12 جلدوں میں, اور وہ بھی خود نہیں کہا کہ فلانے نے اس کو کہا. اچھا امام بخاری جو ہے نا وہ خود جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت نارمل ہے. کسی کے اوپر اب آپ کہیں کہ جی زیادہ جرح کرنی ہوتی تھی تو کہہ دیتے تھے فلاں نے یہ کہا ہے, لیکن وہ بھی دیکھیں اب ایک آدمی کے بارے میں دجال کہا ہے, بہت بڑی بات ہے 12 جلدوں میں. اور ہمارے ہاں تو بھرا پڑا ہوتا ہے دجال میں نے دجا چلا, دجالوں میں سے ایک دجال اور فلاں کذابوں میں سے ایک کذاب. اچھا تعدیل بھی جو ہے نا اتنی جلدی نہیں کرتے, مطلب تعدیل میں مبالغہ. امیر المومنین فی الحدیث شاید ایک بندے کے بارے میں آیا ہے, شعبہ کے بارے میں, شعبہ بن حجاج کے وہ بھی خود نہیں کہا, کسی کا نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب تعدیل میں بھی محتاط ہیں, اعتدال ہے, بہت کسی کو وہ نہیں چڑھانا. ٹھیک ہے, اور کسی کی وہ تجریح میں بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو گرانا نہیں. انہوں نے یہی بات کی ہے کہ امام بخاری کے نا کلام میں بہت ورع نظر آتی ہے, اللہ کا ڈر, خوف, تقوی نظر آتا ہے, اور انصاف نظر آتا ہے کہ لوگوں کو ضعیف قرار دیتے ہوئے بھی وہ کس قدر منصف المزاج تھے. ساکتو ان کہہ دیتے تھے کہ محدثین اس کے بارے میں خاموش ہیں. فیہ نظر کہا جاتا ہے سب سے شدید تنقید امام بخاری کی یہ ہے, فیہ نظر, سب سے شدید تنقید. یعنی جس کے بارے میں وہ یہ کہہ دیں نا فیہ نظر, اس کو سائٹ پہ کر دو اس کی حدیث. فیہ نظر کیا ہے؟ کوئی جملہ ہے فیہ نظر, ٹھیک ہے, جسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ محل نظر ہے, قابل غور ہے. منکر الحدیث سے زیادہ بڑا فیہ نظر کیسے ہے؟ منکر الحدیث یعنی اس کی حدیث میں نکارت ہے. یہ بھی بڑی گہری بحث ہو جاتی ہے, خود اس پہ تنقید کی ہے یا اس کی حدیث پہ کی ہے. بعض اوقات وہ اس کی حدیث پہ نقد کر جاتے ہیں, یعنی خود اس کو ٹچ نہیں کرتے. یعنی کیا منکر الحدیث نہیں کہا, منکر الحدیث. ٹھیک ہے, کبھی کبھی کذاب یا یضع الحدیث کا ہے, لیکن وہ بھی کسی کے ریفرنس سے میں نے بتایا کہ کذاب, میں نے سرچ کیا کہ امام بخاری نے کسی کو کذاب کہا ہے نہیں. ایک تو وہ مختار ثقفی, اس کے بارے میں تو ویسی ہی روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت میں ایک کذاب ہے اور ایک مبیر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کذاب یہی تھا, مختار ثقفی. تو اگر کسی کے بارے میں وہ یہ کہہ دیں فی حدیثی نظر, تو وہ متہم ہے, واہن ہے. یعنی امام بخاری کہتا ہے کہ میرے نزدیک وہ قابل تہمت ہے, بیکار راوی ہے, اگر میں اس کے بارے میں یہ کہہ دوں. ٹھیک ہے, تو امام بخاری کوئی تقریباً 12,000 سے زیادہ راویوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں. میرے خیال 12,000 سے زیادہ. اگر آپ آخری راوی پہ جائیں نا, آخری راوی سے پتہ چل جائے گا, 12,744 راوی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی 13,000 کے قریب راوی ہیں. تو یہ جو راوی ہے نا, اب اس میں امام بخاری نے صرف 2,000 کے قریب راویوں پہ جرح کی ہے, 10,000 کو چھوڑ دیا ہے, کوئی کلام ہی نہیں کیا. یعنی ان کے بارے میں احوال بیان کر دیے, جرح نہیں کی, حکم نہیں بتایا اس کے بارے میں, ضرورت ہی نہیں محسوس کی. تو وہ عادل ہوں گے کہ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عادل ہوں گے. وہ پھر کون فیصلہ کرے گا, وہ پڑھ رہا ہے وہ کرے گا, عالم وہ پھر دوسرے لوگوں کو دیکھے گا نا. ہمیں امام بخاری کی رائے تو نہیں نا ملی, اب ہم دوسروں کی رائے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو امام بخاری کبھی کہتے ہیں حاذا الحدیث اصح, یہ زیادہ صحیح ہے, کبھی کہتے ہیں حاذا حدیث صحیح, وہذا هو الصحیح, یعنی یہ حدیث جو ہے صحیح ہے. وہ کبھی کہتے ہیں لا یصح, صحیح نہیں ہے, کبھی مرسل, کبھی منقطع. لا یتابع فی حدیثی, اس کی حدیث کی مطابقت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا یثبت حدیث, اس کی حدیث ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے,
لا یصح فی ذکر فلاں، اس حدیث کی سند میں فلاں کا ذکر راوی کا وہ درست نہیں ہے. تو جو جرح و تعدیل کے الفاظ امام بخاری نے استعمال کیے وہ 100 سے زائد ہے، 100 سے زائد ہے. جیسے ورا کا لفظ استعمال کیا، سکا کا، ثبتن، کان امرا صدق، سچا آدمی تھا، امیر المومنین فی الحدیث، معروف الحدیث. اختلط یعنی اختلاط ہو گیا، تغیر بآخر، آخر عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا. ذاہب الحدیث مطلب اس کی حدیث قابل وہ قبول نہیں ہے. سکتوان، محدثین اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، اس کی ثقاہت کے بارے میں. ضعیف ہے، ضعیف جداً ہے. صاحب عجائب، عجیب روایتیں بیان کرتا ہے. فی نظر، ٹھیک ہے، فی حفظ ہی نظر، اس کا حافظہ جو ہے وہ محل نظر ہے. لیس بالحفاظ، حافظ راویوں میں سے نہیں ہے، بالحافظ. کذاب، لا یعرف صحیح حدیث من سقیم، اس کی صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق مشکل ہو گیا. حدیث لیس بالقائم، اس کی حدیث جو ہے وہ درست نہیں ہے. فی حدیثی مناکیر، منکر روایات ہیں. عندہ مناکیر، اس کے پاس منکر روایات ہیں. منکر الحدیث، مضطرب الحدیث یعنی متضاد روایتیں لے کر آتا ہے. کثیر الوہم، تعرف و تنکر، کبھی اس کی روایتیں معروف کبھی منکر. یروی المناکیر، منکر روایات بیان کرتا ہے. تو اس طرح سے 100 سے زیادہ جو ہے ان کے الفاظ ہیں. ایک محدث کے 100 سے زیادہ جرح و تعدیل کے الفاظ ہیں، جس سے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہ توثیق کر رہا ہے یا یہ اس کو مجروح کر رہا ہے. ہاں یہی تو بتا رہے ہیں. فی نظر کا ان کا اپنا مطلب ہے، کسی اور کا اپنا مطلب ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پر بھی مشکل پیش آتی ہوگی ریسرچ میں. یہ جس کا فیلڈ ہوتا ہے تو وہ یہ چیزیں سمجھ جاتا ہے نا. ہاں اس کے پھر فنگر ٹپس پہ آ جاتی ہیں. تو امام بخاری نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تو بات ہم نے پہلے بھی پڑھی نا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے استاذ بھی جو ہے نا میری کتاب یہ دیکھ لیں نا التاریخ الکبیر، تو شاید وہ اس کو نہ سمجھ پائیں، کیونکہ میں نے اس کو 3 مرتبہ تصنیف کیا. یعنی اس میں اضافے کرتے رہے، اس کی تصحیح کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو تہذیب و تنقید جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، 2 ایڈیشن 3 ایڈیشن جب بھی کوئی مصنف نکالتا ہے، تو اس کی جو روایات معروف ہیں نا، یہ آگے بحث آ گئی روایات کی. تو یہ انہوں نے روایات کچھ بیان کی. ایک تو فضل بن عباس کی روایت ہے، سائق کے نام سے معروف ہیں، سائغ. تو ان کی روایت آگے پہنچی ان تک، ابو زرع رازی تک اور ابو حاتم رازی تک، اور انہوں نے امام بخاری کو اچھا خاصا تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن یہ پرانا نسخہ ہے التاریخ الکبیر کا، یہ واضح رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا نسخہ ہے نا وہ ہے محمد بن سلیمان دلال کا. یہ نسخہ جو ہے نا وہ پھر بعد میں پہنچا مستملی کے پاس، اور مستملی جو ہے نا ان سے پھر آگے یہ پہنچا دارقطنی کے پاس، اور دارقطنی نے پھر اس کے اوپر کچھ تنقید کیا. لیکن یہ بھی دوسرا نسخہ تھا. جو لیٹسٹ نسخہ ہے نا بیسیکلی وہ ہے ابو الفضل فاسوی کا، یہ والا، یہ جو محققین نے پبلش کیا، یہ سب سے لیٹسٹ نسخہ ہے. آپ کہہ لیں تیسرا نسخہ ہے. وہ جو امام بخاری نے کہا نا میں اپنی کتاب 3 دفعہ تصنیف کی ہے، تو اس لیے ان کے پچھلے نسخوں کے اوپر تنقید اب مناسب نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں اب ظاہری بات ہے نسخہ اس طرح سے تو کوئی 1100 کاپیاں تھوڑی پبلش ہوتی تھی یا پھیل جاتی. وہ ایک آدھا نسخہ ہی ہوتا تھا، وہ پھر آگے روایت ہوتا تھا. تو جو نسخہ انہوں نے جہاں روایت کر دیا لوگوں نے اس کو آگے نقل کر دیا. تنقید کی بنیاد کیا تھی؟ تنقید کی بنیاد مطلب امام بخاری کی غلطیاں نکالی ہیں نا، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کس قسم کی غلطیاں نکالی ہیں، یہ آگے بات آ بھی جاتی ہے. تو یہ جو نسخہ ہے نا پھر آگے عقیلی کے پاس پہنچا، کتاب الضعفاء والے جو ہے ابن عبد البر کے پاس پہنچا، الانتقاء والے، اور خطیب بغدادی کے پاس الموضح لاوہام الجمع والتفریق، انہوں نے اس میں فائدہ اٹھایا. اس سے غسانی نے بھی تقیید المحمل میں فائدہ اٹھایا. تو خیر یہ معلمی یمانی انہوں نے بھی بخاری کا جو ہے نا تاریخ الکبیر کا ایک نسخہ پبلش کیا ہے نا، اپنی تحقیق کے ساتھ. ہاں یہ تو ابھی کے ہیں، یہ معروف ہیں. تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ابن ابی حاتم جو ہے نا ان کے سامنے جو نسخہ تھا نا تاریخ الکبیر کا، وہ اصل میں وہ والا نسخہ تھا، یہ دلال کا جو نسخہ تھا، یا وہ پہلے والا نسخہ تھا.
آخری نسخہ نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے امام بخاری کی جو ہے وہ کچھ اغلاط کی نشاندہی کی ہے. تو خیر بہرحال یہ تو مقدمہ تحقیق کے اندر کافی ساری بحثیں پھر آ جاتی ہیں. اس میں نسخوں کا جو ہے وہ انہوں نے تقابل کیا ہوا ہے اور بہت کچھ جو ہے نا. آگے ہم یہ اب مختلف نسخوں کا جو فرق ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو اس فرق کو جو ہے وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ کیسے آتا ہے. یہاں پہ کوئی بحث آئی ہے. خیر بہرحال یہ تو وہی ہے. اب جیسے فرق کیا پڑ جاتا ہے، امام بخاری نے کہا بکر بن بشر ہوا ترمذی، تو رازیان نے کیا کہا کہ یہ بکر بن بشر نہیں ہے، یہ بشر بن بکر ہے. انہوں نے یہ غلطی نکالی. تو اس قسم کی اغلاط امام بخاری کے نسخے میں سے نکالی گئی ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی مطلب راویوں کے ناموں میں، ان کی کنیتوں میں وہم ہو جانا، اس قسم کی اغلاط. لیکن یہ بھی ان کے پہلے 2 نسخوں میں تھیں. آخری نسخہ کافی ریفائن تھا امام بخاری کا. کہنے کا مقصد یہ جس کے مطابق یہ تحقیق جو ہے نا وہ پبلش ہوئی ہے. تو اچھا، اس کا جو آغاز کیا ہے امام بخاری نے، ایک منٹ اس کو میں چھوٹا کر لوں. اب یہ نسخوں کی جو ہے نا وہ لمبی چوڑی بحث، یہ آگے جو ہے اس کے نسخوں کے جو نمونے آپ کہہ لیں، یہ کلمی نسخے جو ہیں یہ چل رہے ہیں تاریخ الکبیر کے. تو کافی سارے نسخے ان کے سامنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، یہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہ ہم کہہ رہے ہیں تحقیق کیا کرتے ہیں، تو وہ یہی تحقیق کرتے ہیں. اب بھی ہیں ہر نسخے موجود ہیں نا، یہ تصویریں اس لیے تو لگائی ہیں. تو ایک نسخے کے بارے میں وہ ڈیٹیل دیتے ہیں، کہاں پڑھا ہوا ہے، کس لائبریری میں پڑھا ہوا ہے. یہ جیسے الجزء الاول من کتاب تاریخ الکبیر، القسم الاول تالیف فلاں 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 ہے. ٹھیک ہے. یہ حرم مکی میں پڑھا ہوا ہے، حرم مکی کی جو لائبریری ہے نا اس میں پڑھا ہوا ہے. نسخۃ المعلمی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں آگے جو ہے بدایہ النص المحقق، یعنی تحقیق شدہ نص جو ہے نا، ٹیکسٹ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں سے شروع ہو گیا. سب سے پہلے کتاب کی سند آ گئی امام بخاری تک. جس کا نسخہ تھا نا اس نے پھر اپنی سند بیان کی امام بخاری تک. ٹھیک ہے. پھر ہر راوی بتاتا ہے کہ میں نے فلاں جو ہے نا وہ مہینے میں فلاں سن میں یہ کتاب سنی، اور اس نے فلاں سے فلاں سن میں سنی. تو یہ پوری تفصیل کے ساتھ سند بیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شروع انہوں نے کہاں سے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. بایوگرافی ہے نا، راویوں کی بایوگرافی ہے. تو آپ علیہ السلام سے، یعنی محمد نام سے شروع کی امام بخاری نے کتاب. ویسے یہ کتاب الفابیٹیکلی ہے، حروف جو ہے وہ ہجائی کی ترتیب پر ہے. لیکن آپ علیہ السلام سے شروع کر کے پھر اس کے بعد سب سے پہلے وہ صحابہ لے کر آئے جن کے نام میں محمد تھا. پھر اس کے بعد وہ راوی لے کر آئے جن کے نام کے شروع میں محمد تھا. پھر اس کے بعد باقیوں کو الف بائی ترتیب میں رکھا. یعنی اب دیکھیں، یہ بھی ایک محمد نام کے ساتھ بھی ان کو اتنی نسبت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شروع میں دیکھیں نا، جیسے آپ علیہ السلام کی حدیث لے کر آئے کہ میں ابو القاسم ہوں، میرا نام رکھ لو لیکن میری کنیت نہ رکھو. تو یہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. یہاں پہ امام بخاری نے وہی بات کہی ہے کہ دیکھیں، یہ جو نام ہے نا، میں نے الف با تا سا اس ترتیب پہ رکھے ہیں، لیکن محمد کے نام کو میں پہلے لے کر آیا ہوں الف با تا سا سے بھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے محمد نام کے جو راوی ہیں ان کو بھی میں پہلے لے کر آیا ہوں، یعنی وہ الف بائی ترتیب میں شامل نہیں. تو اب دیکھیں نا، پہلی فصل یہی ہے، من اسمہ محمد، جس کا نام محمد ہے. اب محمد میں سب سے پہلے صحابہ میں جیسے محمد بن مسلمہ صحابی تھے، تو ان کا تذکرہ آ گیا. پھر ان کی روایتیں لے آئے محمد بن مسلمہ سے. ٹھیک ہے. پھر محمد بن عبداللہ بن جہش، یہ بھی صحابی تھے. پھر ان سے جو ہے وہ روایتیں لے آئے. ٹھیک ہے. سر روایتیں
بھی ساتھ ساتھ ہیں یا صرف مطلب کوئی نہ کوئی ان کی روایت معروف. اب جیسے ان سے یہ روایت ہے نا کہ غط فخذیک، آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک صحابی کو کہا کہ اپنی ران کو ڈھانپو، کیونکہ ران جو ہے وہ سطر ہے. ان محمد بن جہاش قال مر النبی وانا معه علی معمر، محمد بن جہاش وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں آپ کے ساتھ تھا. کس پہ؟ معمر پہ سے. اور آپ نے معمر سے کہا جبکہ ان کی ران جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی، نظر آ رہی تھی کہ اس کو ڈھانپو، یہ سطر کا حصہ ہے. اور یہ اپنی سند سے بیان کی ہے. یہ حدیث بھی امام بخاری نے اصل مسئلے کی بات یہ اپنی سند سے بیان کی ہے، اس صحابی سے. ٹھیک ہے، کہ اپنی سند سے صحابی سے کس طرح بیان؟ یعنی ان کے پاس جو صحابی وہ لے کے آ رہے ہیں، ہر صحابی کی حدیث ان کے پاس ہے. جس صحابی کی بایوگرافی مطلب دیکھیں نا، صحابی وہی جو حدیث کی سند میں آ گیا، صحابی وہی ہے نا جو حدیث کی سند میں آ گیا، اسی کی بایوگرافی بیان کریں گے کیونکہ حدیث سے متعلقہ علم ہے. اب اس صحابی کی حدیث ان کے پاس اپنی سند سے ہے، یہ کمال ہے. ٹھیک ہے. اب محمد نام کے جتنے صحابی ہیں، محمد بن صفوان انصاری، ٹھیک ہے، اب ان سے ایک حدیث لے کے آئے کہ قال علی محمد بن سلام، امام بخاری کا، مجھے محمد بن سلام نے کہا، پوری سند بیان کر کے. ہمیں عبداللہ نے خبر دی، وہ داؤد و عامر و ابن صفوان سے، ابن صفوان یہ محمد بن صفوان، ابن صفوان آپ علیہ السلام کے پاس 2 خرگوش لے کر آئے تو آپ نے کہا ان کو کھا لو، خرگوش حلال ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ صحابی کے بارے میں حدیث، اس حدیث سے اس کا صحابی ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے اور وہ اپنی سند سے بیان کر رہے ہیں، یعنی صحبت بھی ثابت ہو رہی ہے اسے. ٹھیک. اب محمد بن مسلمہ کی جو روایت ہے نا وہ بھی دیکھیں نا، وقال لنا حجاج بن منہال، حجاج بن منہال نے ہمیں کہا، وہ حماد بن سلمہ سے، وہ علی بن زید سے، وہ ابو بردہ سے، ٹھیک ہے، کہ ہم ربدہ سے گزرے کہ محمد بن مسلمہ خیمہ لگا کے بیٹھے تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو جائیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں. انہوں نے کہا رہنے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنہ برپا ہوگا، لوگ فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اختلاف بڑھ جائے گا، اپنی تلوار توڑ دینا، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھے رہنا. اب وہ فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے، یعنی لڑائیاں شروع ہو گئی تھی نا. ایسے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ آپ کو پارٹی بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے وہ آگے اور صحابی ہیں، جیسے محمد بن سیفی. اب ایسے صحابی ہیں شاید پہلی دفعہ نام سن رہے ہیں. تو محمد بن سیفی جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں کہا کہ ہمیں مسدد نے کہا، قال لنا مسدد، ہمیں خالد نے بیان کیا حسین و عامر سے، وہ محمد بن سیفی سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان منکم طعیم فلیمسک بقیت یوم. یہ عاشورہ کے بارے میں کہا تھا کہ جس نے کھانا کھا لیا تو باقی دن میں کچھ کھائے پیے نہیں، باقی دن کا روزہ رکھ لے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا پیا تو وہ عاشورہ کا روزہ مکمل کرے. محمد بن ابی امیرہ، ان کے لیے بھی صحبت ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی آگے روایت بیان کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح محمد بن انس انصاری، ان کی بھی صحبت ہے، ان کی بھی آگے روایت بیان کی ہے اپنی سند سے. محمد بن طلحہ بن عبید اللہ، ٹھیک ہے، تو قال سمانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام محمد رکھا. محمد بن حاتب قرشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پایا، غلام تھے اور حضرت علی سے بھی انہوں نے جو ہے وہ سنا ہے. تو آگے ان سے بھی جو ہے وہ روایت لے کر آئے ہیں. یہ والی روایت اذهب بالباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. بلکہ اس میں انہوں نے واقعہ بھی بیان کیا کہ یہ جو محمد بن حاتب کہتے ہیں نا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ حبشہ سے مجھے لے کر آئی تھی. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کشتی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. حبشہ سے جب یہ لوگ مدینہ میں آئے تھے نا، تو ہوا کیا کہ مدینہ میں جب یہ آئے تو انہوں نے ایک رات کھانا پکایا ان کی والدہ نے. تو ان کے جو والد تھے نا وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے، تو وہ ان کے والد کی تلاش میں نکلی. تو پیچھے سے
انہوں نے اس ہنڈیا کے اندر ہاتھ مار دیا جس سے ان کا ہاتھ جل گیا، محمد بن حاتب کا. تو ان کی والدہ جو ہے وہ پھر بعد میں ان کو لے کر آئیں آپ علیہ السلام کے پاس. تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ دعا ان کے لیے پڑھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. تو خیر مطلب اس طرح سے محمد بن عبداللہ بن سلام، ٹھیک ہے. اب باب الالف، باب الالف سے مراد یہ نہیں ہے محمد نام کے راوی آئیں گے لیکن ان کے والد کا نام الف سے شروع ہوگا، محمد کا ہی چل. پہلے صحابہ آ گئے نا، اب صحابہ سے نیچے محمد بن اسامہ بن زید، یہ تابعین ہو گئے نا، اسامہ بن زید کے بیٹے. پھر اس کے بعد محمد بن اسامہ بن محمد بن اسامہ بن زید. اب دیکھیں نا وہ کتنا ریپیٹ ہوتا تھا نام، یعنی عربوں میں یہ بہت تھا باپ دادا کے نام پہ نام رکھنا. محمد بن اسامہ بن محمد بن اسامہ بن زید بن حارثہ، ٹھیک ہے. تو ان کے احوال وغیرہ پھر بیان کرتے ہیں. پھر سلمہ بن اقوا، یہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں محمد بن ایاس، ٹھیک ہے. محمد بن ابراہیم بن حارث. اب یہ جیسے دیکھیں نا کیا ہے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے سنا اور ابو سلمہ سے سنا، اور ان سے کس نے سنا، یعنی ان کے استاذ کون تھے، اور سامع منہ ان سے سنا یحییٰ بن سعید الانصاری نے، محمد بن اسحاق نے، اور آگے کچھ جو ہے نا وہ روایتیں وغیرہ لے آئے، ٹھیک ہے. محمد ابن ابی عدی، کب ان کی وفات ہوئی؟ سنہ 94 و 100، 194 میں. ابن عون سے، شعبہ سے، ابن اسحاق سے سنا، اور ان کو کس ملی کہا جاتا ہے کیونکہ کساملہ میں انہوں نے قیام کیا. تو یہ اس طرح سے کبھی ان کی جگہ کا نام بتا دیا، کبھی ان کی تاریخ وفات بتا دی، تو اس طرح سے. محمد بن ابراہیم بن دینار ہیں، عن ابن ابی ذئب اور عبدالعزیز بن مطلب، یعنی ان سے انہوں نے روایت لی ہے، معروف الحدیث تھے، ٹھیک ہے. اور مطلب اب یہاں ان کی تعدیل بھی آ گئی، عدالت بھی، معروف الحدیث. یہ بھی بڑے الفاظ ہوتے ہیں امام بخاری کے یہاں، معروف الحدیث. بڑا آدمی کسی کو اتنا بھی کہہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. محمد بن ایوب الازدی، ٹھیک ہے، ان سے یہ روایت ہے، وہ ابن عائذ سے، وہ ابو ذر سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آدم نبی مکلم، آدم اللہ کے نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ٹھیک ہے. ان سے معاویہ بن صالح نے جو ہے وہ سنا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں. محمد بن ابان، اب یہاں پہ تبصرہ کیا کیا محمد بن ابان پہ، ولا نعرف لمحمد سمان من عائشہ، سید عائشہ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے. اب جیسے دیکھیں نا یہ روایت بیان کی، حدثنی قتیبہ ان حشیم ان منصور ان محمد بن ابان ان عائشہ. امام بخاری نے اپنی سند سے روایت بیان کی. اس کے بعد کیا کہا؟ قال ابو عبداللہ ولا نعرف لمحمد سماع من عائشہ، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ محمد بن ابان کا عائشہ سے جو ہے وہ سماع ثابت ہو، یعنی یہ روایت کیا ہے؟ منقطع ہے، ٹھیک ہے. تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. مطلب تین چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ ثلاث من النبوہ، ٹھیک ہے. ایک تو جلدی افطار کرنا، دوسرا سحری میں تاخیر کرنا، اور تیسرا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا نماز میں. تو یہ روایت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے. شیخ کے نیچے جو حاشیے میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کا بھی ذرا بتا دیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ اس میں سواد، قاف، یہ مختلف نسخے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مختلف نسخوں کی طرف اشارہ ہے. جو شروع میں انہوں نے ایبریویشن دی ہوتی ہیں نا، جو محقق ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ نسخے سامنے رکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے فلاں نسخے میں یہ الفاظ ہیں، یعنی یہ ویریشن ہے. محمد بن اسماعیل سامع یوسف بن محمد، اور ان سے یوسف بن یعقوب صفار نے سنا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں. محمد بن اسحاق، یہ محمد بن اسحاق وہ والے ہیں، ابن اسحاق سیرت والے. ابن عیینہ نے کہا کہ میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا جنہوں نے ابن اسحاق کو متہم کیا ہو، ٹھیک ہے. اور زہری سے یہ بھی ہے کہ جو مغازی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے
تو وہ مولا قیس ابن مخرمہ اس کو پکڑ لے، یعنی ابن اسحاق کو پکڑ لے، ٹھیک ہے. اور شعبہ نے کیا کہا، محمد بن اسحاق امیر المحدثین لحفظی، اپنے حافظی کی وجہ سے امیر المحدثین ہے. یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے، اگرچہ شعبہ کی نسبت سے بیان کر دیا. تو امام بخاری ابن اسحاق کو بڑا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں. امام مالک تنقید کرتے تھے، دجال کہتے تھے لیکن وہ بہرحال ٹھیک نہیں تھے، جسٹیفائڈ نہیں تھا وہ، نہیں جسٹیفائڈ نہیں. ابن اسحاق کے بارے میں کہتے تھے، ابن ہشام کے ابن اسحاق کے بارے میں کس بنا پہ کہتے تھے؟ کس بنا پہ؟ محمد بن اسحاق بن ابراہیم، زیادہ تر تو یہ ہے کہ معاصرت تھی. اوزائی سے جعفر بن برقان ابن ابی عبلہ سے انہوں نے نقل کیا، اور ان سے آگے سلمان بن سلمہ نے. امام بخاری نے کیا کہا، قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ نے کہا، مراد امام بخاری، ہوا منکر الحدیث. یہاں جرح آ گئی، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے جرح آ جاتی ہے. امام شافعی کے بارے میں بہت تھوڑا سا، سکن مصر مات سنہ فلاں فلاں سمع مالک بن انس حجازی، بس اتنا کافی ہے. مطلب زیادہ تبصرہ نہیں بھی کرتے تھے. بڑے امام احمد بن حنبل کا بھی بہت کم تذکرہ کیا، چھوٹے چھوٹے سے تبصرے. مطلب اوور آل کتاب انہوں نے، یہ نہیں کہ ان ائمہ کے، اوور آل کتاب کا انداز یہی رکھا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے تبصرے کیا. اب آپ دیکھیں نا، یہ راوی 97، یہ 98، ٹھیک ہے، یہ 95، تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے تبصرے ہیں. یہ 94، تو بس اتنے ہی تبصرے چل رہے ہیں. کہیں درمیان میں، یعنی 12,000 میں سے تقریباً 2,000 راویوں کے اوپر ان کی تعدیل، توثیق یا جرح ہے. باقیوں پہ 10,000 پہ نہیں ہے. 10,000 کے بارے میں ویسے معلومات جمع کی. پھر اس کے بعد پھر جرح و تعدیل، وہ ان کے ہاں تو بہت جرح و تعدیل ہو جاتی ہے بعد میں آنے والوں کے ہاں، وہ ہم دیکھیں گے. امام بخاری کے سامنے کون سے مصادر تھے کہ انہوں نے صرف اپنے حافظے سے یہ سارا؟ ہاں، انہوں نے اپنے حافظے سے، یہی کا کتاب ہے نا جس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی قبر کے پاس بیٹھ کے چاندنی راتوں میں مرتب کی تھی. یہ وہی کتاب ہے تاریخ الکبیر. اسی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا امام بخاری نے کہ میرے پاس ہر ایک کے بارے میں قصے ہیں، لیکن میں کتاب کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. اس کے باوجود 12 جلدوں میں چلی گئی ہے، 12 جلدوں میں. یہ دیکھیں، یہ ایک جلد 832 صفحات کی ہے. کہتے ہیں ان کے پاس فوٹوگرافک میموری تھی، لگتا تو ایسی ہے کہ اتنا حافظہ کیسے بنا. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت